اللہ والوں کی، جن کو کہ ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمہ کو دیکھیے، قبرستان میں بیٹھے ہیں اور قبر کے اندر پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے تنگ نہیں کرتے، مجھ سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں. اب یہ مزاج جو ہے اللہ کے ولیوں کا دیکھیے آج بھی خانقاہوں کو آپ پہ ملے گا. ان کی سادگی اور ان کا علم جو ہے اس پہ آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود دنیا سے قطع تعلق ہونا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہر آنے والے کو ملنا. یقین کیجئے آپ کے گھر میں 50 مہمان بھی اگر روز آئیں تو آپ دوسرے دن جو ہیں وہ عاجز آ جائیں گے، لیکن یہاں ہزاروں بلکہ سینکڑوں لوگ روز آتے ہیں، اور جو بھی شخص جو ہے وہ گدی پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا اللہ کا ولی اور کیا ہوگا کہ وہ خلقت کی خدمت کر رہا ہو. خواتین حضرات، جو گھمگول شریف ہے کوہاٹ میں نے آپ سے کیا کہ یہ نام بھی جہاں تک میری رائے ہے، میری معلومات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ پیر حضرت شاہ صاحب کو عطا فرمایا. ان کے پوتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہیں حبیب اللہ. السلام علیکم پیر صاحب. شاہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک تو زندہ پیر کا نام جو ہے وہ بڑا ایک دم اچنبھا سا دیتا ہے، حیرت دیتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، اور پھر یہ کہ یہ گھمگول جو ہے یہ عربی کا لفظ تو یقیناً نہیں ہے، تو یہ عطا آپ کو کیسے ہوا؟ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب 1952 میں حج پہ گیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے میں نے ان سے حکم پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے یہ جگہ کا تعین انہوں نے کیا، الہام میں بتائی، اور یہ فرمایا کہ زندہ پیر کا لقب ان سے ملا، اور گھمکول اس وادی کا اصل نام تھا. یہاں اس وقت کوئی بھی، پیر صاحب فرماتے تھے کہ اس زمین نے فریاد کی ہوگی کہ یہاں کوئی بھی ذکر کرنے والا نہیں ہے، کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے. تو ان کے حکم سے پیر صاحب یہاں آئے. تو یہ زندہ پیر کا لقب، ویسے تو ہر ولی زندہ ہے، بے شک قرآن ہر سے شہید ثابت زندہ ہے. ہے. ہاں جی بالکل. لیکن زندہ پیر کا ایک مخصوص لقب جو ہے نا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے عطا ہوا، اور یہ جگہ بتائی گئی. پیر صاحب فرماتے ہیں جب میں یہاں آیا تو بیابان جنگل تھا، کوئی چیز کسی کے لیے، مطلب کوئی درگاہ نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں تھی کہ میں کوئی آسرا لیتا. میں توکل پہ آیا خدا کی رضا اس سے کے بڑی لیے. اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خدا کو کہا کہ میں بھی آج کے بعد آپ کا مہمان ہوں. واہ. اور یہ جگہ جو ہے وہ اب آباد ہو گئی. ہاں جی. اور الحمدللہ. پھر جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی غیب سے کہ میں نے مخلوق خدا کو فیض دینے کے لیے آپ کو بھیجا، آپ دروازہ کھولیں اور باہر آئے. جب باہر آئے تو غار سے باہر آئے. غار سے باہر آئے. فرمانے لگے کہ جب میں آیا تو ہر قسم کی مخلوق تھی. تو وہاں سے ملاقات کا سلسلہ جو شروع ہوا آج آپ کے سامنے ہے. یہ ہزاروں دنیا آتی ہے. حضرت اپنے مرشد کے پاس جب گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو 100 سال سے انتظار کر رہا ہوں، یہ طرح فرمائیے کیا واقعہ ہے؟ یہ ہمارے کوہاٹ کے ڈسٹرکٹ خطیب تھے میر عالم شاہ صاحب، یہ بنوری فیملی سے ان کا تعلق تھا. وہ گئے خواجہ قاسم موڑی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو انہوں نے پیر صاحب کا نام لیا اور بتایا کہ اس طریقے سے، تو حضرت شاہ صاحب کا ذکر ہاں کیا. جی ان کا ذکر کیا اور نام لیا. تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں ان کی چھکور میں روٹی بہت دیکھتا ہوں. اچھا. ہاں جی. جو کہ سچ دیکھتے تھے. آج یہاں پہ روٹی بہت ہے. تو مطلب وہ اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں ان کے چھکور میں روٹی بہت دیکھتا ہوں. تو یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں آئیں گے یا بیت ہوں گے. اس وقت انہیں ان سے بات نہیں کی. امام علی الحق صاحب کی زیارت ہے سیالکوٹ میں، تو وہاں پیر صاحب مراقبے میں بیٹھے تھے. تو وہاں سے ان کو حکم ہوا کہ آپ کا فیض موڑا شریف میں ہے، خواجہ قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. پیر صاحب پھر وہاں آئے تو پھر ان سے ان کے پوتے پیر مبارک خان صاحب ان کی ڈیوٹی کیا کرتے تھے، دربانی کا فرائض انجام دیتے تھے. خدمتگار تھے. ہاں جی. تو انہوں نے جب بتایا کہ اس طریقے سے یہ آئے ہیں پیر صاحب آپ کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا پوری زندگی میں نے ان کے انتظار میں گزاری کہ میں آئیں گے اور میں اپنا فیض ان کو منتقل کروں گا. بحثیت ایک فرد خانقاہ کا آپ کو سب سے زیادہ حضرت شاہ صاحب کی کیا تعلیمات ہیں جو اثر کرتی ہیں؟ قبلہ پیر صاحب یہ زیادہ تر یہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھا کریں اور
باقی ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان خدا کا خوف پیدا کرے اور مخلوق خدا کا خیال کرے اور اللہ کی صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. شاہ صاحب جتنی مخلوق کی خدمت میں نے یہاں دربار پہ دیکھی، یقین کیجیے میری عمر ہوگی درباروں پہ پھرتے ہوئے، میں نے اتنی زیادہ خدمت کبھی کہیں نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ توفیق دے کے رکھے. حضرت انتہائی ادب کے ساتھ اگر آپ اس بات کا جواب نہ بھی دینا چاہیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا. انسان جتنا مرضی ایمان رکھتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ابراہیم تھے جب ان کی روح اللہ نے قبض کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ سے جب آپ کا بیٹا رخصت ہوا اور جوانی میں رخصت ہوا، آپ کے ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ ایمان کی یہی کیفیت تھی کہ خدا کا حکم ہی ایسے ہے، اس پہ انسان کو صبر کرنا پڑے گا. خدا کی جس میں رضا شامل ہو انسان کو اس میں شاکر رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. شاہ جی، میں ظاہر ہے آپ کی بات پہ میرا یقین ہے، میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں خواتین حضرات، یقین کیجئے کہ اگر یہ بات شاہ صاحب کے دل سے نکل رہی ہے نا، جو کہ یقیناً نکل رہی ہے، تو اس سے بڑی ولایت کی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ ولیوں کا، نبیوں کا، پیغمبروں کا یہی مزاج رہا ہے کہ جو اللہ نے کر دیا شکر گزاری کر لی. ایک دنیاوی غم تو زندگی پر رہتا وہ ہے. تو خیر ظاہر ہے، وہ ایک تو رہتا ہے. باپ بیٹے کا ایک رشتہ تو ہوتا ہے، وہ تو پھر ہے ہی ہے. شاہ صاحب یقین کیجئے آپ کی باتوں سے نا ایک دل کا سکون جو ہے نا وہ دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکات جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. میں بہت دعا گو ہوں آپ کے لیے، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان اس حالت میں جو گزر رہا ہے جس میں کہ ہماری فوج جو ہے وہ جنگ میں ملوث ہے، سیلاب زدگان جو ہیں وہ ایک طرف مصیبت میں کھڑے ہیں، آئی ڈی پیز جو ہیں ان کا، اور اسلام آباد جو ہے ان کا، ہر طرف سے ایک پریشر ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے لیے آسانیاں دعا فرمائے. کریں، دعا کریں، بسم اللہ. دعا کریں اللہ اس ملک کو ہمیشہ، خدا ہمیشہ اللہ اپنے فضل سے آباد رکھے. آمین ثم آمین.